السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی ایک نہایت ہی حساس اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تہران کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل، امریکی اڈے اور بحری جہاز اس کے جائز اہداف ہوں گے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ اب یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کے اندر مہنگائی اور سیاسی نظام کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے، جنہیں ایرانی قیادت بیرونی مداخلت سے جوڑ رہی ہے اور کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار مداخلت کے حوالے سے وارننگز دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان محدود مگر براہ راست فوجی تصادم ہو چکا ہے، جس میں امریکی مداخلت بھی سامنے آئی تھی، میزائلز مارے گئے تھے۔ سوال یہ کہ کیا جو خطہ ہے وہ ایک اور براہ راست تصادم کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے؟ اندرونی احتجاج پہ بیرونی دباؤ اور طاقت کے اظہار، یہ سب ایک ہی وقت میں کیوں انٹینسٹی اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ اس پورے منظرنامے میں پاکستان کے لیے بھی کچھ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایران کیونکہ ہمارا ظاہر ہمسایہ ہے اور خطہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، اور عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی دھمکیاں داخلی ایرانی صورتحال سے جڑی ہوئی ہیں یا پھر خطے کی بڑی اسٹریٹجک تصویر کا حصہ ہے؟ اور اگر کشیدگی بڑھی تو پاکستان کے پاس سفارتی، پھر علاقائی اور تجزیاتی پر کیا آپشنز موجود ہوں گے؟ اسی پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم الثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے امیر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم الثاقب صاحب، یہ ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا، ٹرمپ کا، کہ کسی بھی ملک کے انٹرنل ایشوز کو مدعا بنایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر انٹروین کیا جاتا ہے، اور مقصد پھر اصل میں کچھ اور نکلتا ہے، جیسے وینزویلا کے معاملے میں تیل مقصد نکلا۔ اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو یو ایس اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے؟ پہلے تو تاریخ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہسٹری جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہمارا ٹیچر ہوتی ہے۔ بالکل، تاریخ اپنے اوراق پلٹتی ہے۔ یہ وہی ایران ہے جب سے دنیا، ہمیں پتہ ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کب سے دنیا شروع ہوئی۔ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور جو تھی وہ ایران تھا، فارس، اور وہ جو پرشیا کی جو آپ کی امپائر تھی۔ اچھا، اب تاریخ جو ہے وہ ہمیں لے کے آتی ہے 1979 میں، کہ بادشاہت جاتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے جی آپ کا ایرانی ریولوشن آتا ہے۔ اس کو 45 سال ہو جاتے ہیں۔ اب آیت اللہ روح اللہ خمینی کی جگہ اس وقت جو ہے وہ خمینائی ہیں، علی خمینائی ہیں، جو کہ سپریم لیڈر ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھتی ہیں دنیا کے بڑے تناظر میں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو JCPOA ہوا تھا، کہ دنیا نہیں چاہتی، خاص طور پہ ویسٹرن پاورز نہیں چاہتی، امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہو۔ اس کے لیے کوئی جو بائیڈن جو ہے وہ کوئی JCPOA شروع کرتا ہے اور کوئی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے دور میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بات اس بات پہ منتج ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ تو دنیا دیکھتی ہے کہ اکیلا ایران ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے اور امریکہ اٹ سیلف ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگر خطے کے اندرونی آپ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک صورتحال دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایران نے اپنے بہت ساری شاخیں پھیلائی ہوئی ہیں علاقے میں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، عرب ورلڈ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ادھر سے حزب اللہ ہے، ادھر سے حماس ہے، ادھر سے یمن میں ہوتیز ہیں، اور تیل ہے چونکہ تو دھڑلے سے کہ جی ہمیں اگر آپ نے سینکشنز لگائی بھی ہیں تو ہم آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا علاقائی۔ اب اندر آ جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ 1,00,000 ریال کا $1 مل رہا ہے، یعنی آپ کی جو افراط زر ہے، جو آپ کی انفلیشن ہے، وہ آسمان کی حدیں پھاڑتی ہوئی نکل رہی ہے۔ اوپر سے جو سیاسی گھٹن ہے، جو کہ جس کو ہم نے دیکھا پچھلے، اگر آپ یعنی 15 برس دیکھیں، اس میں باقاعدہ طور پہ تحریک چلتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، جس میں خاص طور پہ 2022 کی جو فریڈم اور یعنی ویمن، یعنی عورت اور آزادی کی جو چلتی ہے، اس سے ایران کو ایک نیا ملتا ہے، چیلنج ملتا ہے ادھر کے ریولوشنری گارڈز کو اور ادھر کے۔ اب آ جائیے اس صورتحال میں جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ 31 صوبے، 80 سے زیادہ آپ کی لوکیشنز، 65 سے 70 لوگ آلریڈی مر چکے ہیں، اور چونکہ صحیح پتہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بالکل ڈاؤن ہے اور صحیح رپورٹنگ نہیں ہو رہی، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہوئی ہے جو اس سے پہلے
पिछले 45 बरस में नहीं हुई। अच्छा, वो क्या? तहरीकें चलती रहीं, सारा कुछ होता रहा, लेकिन ये जो मस्जिदें जलाई गई हैं, ये जो मकबरे और ये जो आपके मज़ारों के ऊपर इनको जलाया गया है और उनकी बेहुरमती की गई है, ये बहुत नया है। आप यकीन कर लीजिए, मैं ईरान को और उसके अंदरूनी सूरत हाल को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टडी की है इस पे। कोई ईरानी जो मुसलमान है, चाहे 45 साल का है जिसने रेवोल्यूशन में टाइम गुजारा है, या वो प्रोग्रेसिव है, वो चाहता है कि ईरान चेंज हो, मस्जिदों पे कोई हमला नहीं करेगा, मज़ारों और मकबरों पे कोई नहीं जाएगा और उनकी बेहुरमती नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वहां के, जो वहां की इकोनॉमिक्स में भी हैं, जो वहां की मिलिट्री में भी हैं, जो वहां के सोसाइटी में भी हैं, जो वहां के चैंपियन हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द करवा रहे हैं। अली खamenei कहते हैं कि अमेरिका करवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि तमाम ईरानी जो हैं वो तैयार रहें। मुझे लगता है कि वो कोई चेंज चाहते हैं। ये बात करने के बाद बॉटम लाइन बताऊंगा कि पिछले 45 बरस में इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा टेस्ट इस ईरानी रेवोल्यूशन से आई हुकूमत को नहीं आया। अब ये कि रजीम चेंज होगी कि नहीं, वो रजा पहलवी साहब तैयार हो रहे हैं वहां पे कि मुझे तो बस वक्त का इंतजार है, मैं आ रहा हूं। हमारी अपनी असेसमेंट है, हमारा तज्जिया ये है कि अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनके अंदर फाइल एंड रैंक में कोई गड़बड़ नहीं होती, अगर ईरानी आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड आमने सामने नहीं आते, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मंजर बदल जाएगा और शायद ईरान सबक सीख जाए कि पूरी दुनिया के साथ वो नहीं लड़ सकता, उसको अपनी हुदूद में रह के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब, आप ईरान की अंदरूनी सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? जिस तरह से नजमुल साकिब साहब ने बताया कि घुटन ज़दा माहौल ज़ाहिर है और फिर महंगाई का बहुत ज़्यादा सामना है, तो मुआशी मसाइल काफ़ी हैं ईरान के लोगों को। इंटरनल इश्यूज से कैसे वो डील करेंगे? क्या कोई रेवोल्यूशन आते आप देख रहे हैं? मैं रेवोल्यूशन तो देख रहा हूँ, रेजीम चेंज में देख रहा हूँ। अच्छा। मगर ये रेजीम चेंज जो है, ये अमेरिकन डॉलर और इजरायली इंटरवेंशन से ये रेजीम चेंज आ रही है। अच्छा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा साकिब साहब ने कि अब मस्जिदों को ईरानी अमूमन अटैक नहीं करते और इजराइल बताना चाहता है लोग उनके अपने रिलीजन को अटैक करने लग गए हैं। ये सब पुट अप है जी। मैं समझता हूँ, आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि ये है एक इंटरवेंशन और पैसे बहुत खर्च रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें जल्दी से बताता हूँ, सबूत बताता हूँ क्या है। लॉक्ड एंड लोडेड टू इंटरवीन, चलिए वो तो हमने सुन लिया। और बिल्कुल साकिब साहब ने ठीक कहा कि ये शाह का जो बेटा है, रजा पहलवी जो है, शाह का बेटा, वो ठहरा हुआ है या इजराइल में है, जो इजराइल वो जाता रहता है, या लॉस एंजलिस में, जिधर भी है, ही इज वेटिंग फॉर द वर्ड टू गो। मगर क्या एविडेंस है कि ये जंग होने वाला है? पहले तो एविडेंस ये है कि ट्रूप मूवमेंट और एयरक्राफ्ट जो हैं, लोगों कहते हैं अमेरिकन एयरक्राफ्ट अपने बेसिस में अराउंड तेहरान वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और वो तो उन्होंने बता भी देते हैं क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो होते हैं, जो इजराइल की जरूरत है, वो डबल और 3 टाइम्स ट्रिपल प्रोडक्शन हुआ है और वो जा रहे हैं इजराइल को। और उसके साथ साथ टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं, ये जो मिसाइल है, उसको जो 30 टॉमाहॉक्स वो फायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स जब पहले दफे इन्होंने जंग किया था, वो भी पहुंच रहे हैं अमेरिकन बेसेस को और खास तौर फाइटर एयरक्राफ्ट पे। तो दिस इज काफी कंपेलिंग एविडेंस है कि कुछ होने वाला है या किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। मगर उससे भी ज्यादा कंपेलिंग एविडेंस जो मेरे लिए ये है कि आपको पता है कि जंग के दौरान
ایک دشمن کا جو انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے وینیزویلا کو، جب وینیزویلا کے اندر وہ گئے تھے تو وینیزویلنز بیچاری ایک ایک سے بات نہیں کر سکے. آرمی کو نہیں پتا تھا کہ نیوی نے کیا دیکھا ہے یا کدھر جانا اور کیا نہیں جانا. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے ادھر. آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشنز، انٹرنیٹ کمیونیکیشنز ایران میں آلموسٹ ختم ہو گئے. بالکل. یہ کیوں ختم ہوئے؟ یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ موب لیڈرز کو، موب اور اپنے لیڈرز کو ایران نہیں چاہتا تھا کہ ایک سے وہ بات ہوئے. وہ یا شاید وہی وجہ ہو، مگر انٹرنیٹ کمیونیکیشنز جو ہیں وہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ایک رائٹ ہو اور لوگ ایک ایک سے بات کر سکیں اور وہ کہیں ادھر پہنچو ادھر پہنچو، یا ان کے ایڈوائزرز جو ہیں زمین پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر آؤ، ادھر کے لوگ کمی ہیں، ادھر آ کے پتھر مارو، یا آل دس کمیونیکیشنز جو ایران میں ختم ہوا ہے اور آتا اور جاتا ہے ڈپینڈنگ آن دی گورنمنٹ آف ایران، وہ اب آپ یقین کریں ایلان مسک نے اپنا اسٹارلنگ کمیونیکیشن سسٹم ایران کو پرووائڈ کیا ہے مفت. میر صاحب، جب بھی کسی ملک میں ریولوشن آتی ہے وہ ریولوشن شروع اندر سے ہی ہوتی ہے، اندر کے ماحول سے، اندر کی ہیومن رائٹس وائلیشنز یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس عوام کے، اس ملک کے لوگوں کے. لیکن پھر ہوتا یہ کہ اکثر اسی ریولوشن کے لوگوں کو بیرونی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں اپنے مفادات کے لیے. ایران میں بھی آپ یہی ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ CIA بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے پاس کولیبریٹرز ہیں. وہ کولیبریٹرز وہی ہیں جنہوں نے امریکنز کو انفارمیشن دی تھی کہ جب انہوں نے بامب کیا اور کی لوگ مارے گئے جب وہ امریکنز نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، تو نیچرلی کولیبریٹرز ہیں وہاں جو کہ کر رہے ہیں. مسجدوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی ایرانی اپنی مسجد نہیں توڑے گا. میں ایران میں کئی دفعہ گیا ہوں، رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنے کتنے وہ اپنے مقدس جگہوں کے وہ رکھوالے ہیں، پرٹیکولرلی مشرق کے اندر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا انسرجنسی چل رہی ہے، بالکل اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بالکل اسرائیل بھی موجود ہے، کیونکہ جب میں ٹیل اویو میں گیا تھا ان کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ایران کو نیوٹ کس طرح کرے وہ. That's it. Nothing else. ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جتنے ان کے جو سینئر آفیشلز تھے وہ سب وہ بریف ان میں یہی کر رہے تھے کہ انہوں نے سیٹلائٹ لگایا ہوا ہے ایران کے اوپر کہ کہاں سے کب ایران کو راکٹ مارے گا اور ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے. چل یہ ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو امریکنز کی جو اس وقت جو پالیسی ہے، جو ان کی جو ورلڈ پالیسی، فورن افیئرس کی پالیسی، آپ سیریا لے لیں، یمن لے لیں، کولمبیا لے لیں، گرین لینڈ لے لیں، افغانستان لے لیں، اور لیٹسٹ وینیزویلا لے لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر جگہ انہوں نے ہلچل مچایا ہے. جی یہ نہ بھولیے کہ انہوں نے ہی انسٹال کیا تھا شاہ آف ایران کو، اور انہوں نے ہی 1979 میں شاہ آف ایران کو باہر نکال دیا تھا کہ جب ایران بہت تیزی سے پروگرس کر رہا تھا. ایران واز بیکم ویری ویری فاسٹ موونگ ایک نیشن. ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کہیں پولیس مین آف دا ایشیا نہ بن جائے، اور دیٹ از the reason اس کو انہوں نے باہر کر دیا. چلو یہ بھی ہو گیا. اب بات آ رہی ہے اس کے بیٹے کی، رضا کی. رضا نے خود کہا ہے CNN کے اوپر بھی، باقیوں کے اوپر بھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاور کے لیے کر رہا ہوں. میں پاور کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایران آگے بڑھے، ترقی اس پہ ہو اور لوگ آگے چلیں. خود نہیں کہا لیکن لوگوں نے ایک نیریٹو بنا دیا ہے. شاہ کے نعرے واشنگٹن میں بھی لگے، نیو یارک میں بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس الٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کوئی نہیں ہے. So the only opposition which the current Iranian government has is the son of the former Shah. اب یہ اس کا کتنا ویٹ آگے بڑھتا ہے، امریکہ کتنا انٹروین کرتا ہے، وہ تڑیاں تو لگا رہے ہیں، آپ کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن ایک جو ہلالی صاحب نے بات کی امپیچمنٹ کی، اب منڈے ٹیوزڈے کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ اٹ از اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ کہ اگر یہ ہو جائے، کیونکہ
एक आदमी ने पूरी दुनिया को टेंडर हुक्स पे, ही इज ऑल्सो बिसाइड्स ये जो मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, जिसने चाइना को भी टेक ऑन कर लिया है, इसने रशिया को भी टेक ऑन कर लिया है, और साथ साथ अब आप देखें कि इनकॉम्पिटेंसी और फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू बी लुक्ड इनटू। मुझे बताओ, जितने भी मैंने आपको अभी बताए कॉन्फ्लिक्ट्स, मुझे बताएं यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है, इन स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर, स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला, एंड मुझे बता दो उसका क्या रोल है। व्हाट गुड इज दिस यूनाइटेड नेशंस, व्हाट गुड इज इट? हम यूएन की बातें करते हैं, हमारा कोई भी डेलीगेशन जाता है बाहर, वो 47 के रेजोल्यूशंस की बात करता है, भाई उसको पूछता है कोई नहीं, ठीक है ना जनाब? सो क्वेश्चन यहाँ आती है कि हम आगे कहाँ जाएंगे, आगे हमने ना ये अभी हमारे पास भी ये मुद्दा आएगा, एक फिक्रा ले लीजिए, वक्त आएगा, आर यू विद अस और नॉट विद अस इन द इवेंट, क्वेश्चन मार्क, इन द इवेंट if America attacks Iran, what will Pakistan do? ये बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाएगा, ठीक है? फिर मिडिल ईस्ट के अंदर भी इम्तिहान आ जाएगा, फिर हर एक को वैसे ही अभी डर लग गया है, एक अप्रीहेंशन है कि who's going to be next? इनके एसेट्स तो सारे आपको पता है, ये मिडिल ईस्टर्न एसेट्स कहाँ हैं? यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है, इनके जो मेन एसेट्स हैं। अब द क्वेश्चन इज, वो तो कल फ्रीज कर देंगे। 79 के अंदर half of Kensington was seized, was totally blocked out, फ्रीज कर दिया था इरानियंस का जब उसको निकाला था। सो हियर एक इसके अंदर एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट भी है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। आपको पता है कोई मिडिल ईस्ट का मुल्क का भी नहीं बोला, because they don't want to spoil relations with Iran, because if they say anything, उनके आगे कोई retaliation ना आ जाए। So ये एक बड़ा complex issue है जिसके अंदर I think the Americans have to review their foreign policy and start thinking much more sanely and seriously rather than threatening the world order. ठीक है जी, नजूर साकिब साहब। एक छोटी सी गलतफहमी कोशिश करते हैं कि दूर हो जाए, और वो ये है कि अगर कोई चीज़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई ऑर्डर देते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं, तो समझा ये जाता है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी मर्जी है, ये सिर्फ अपने जो हमारे ट्रंप साहब हैं उनका दिल ये चाह रहा है कि हो। अब हमने तो नहीं ये खबर पढ़ी, हिलाली साहब ने बताया है कि उन्होंने पढ़ा है, एक बड़ा ज़ख़ीम यानी मुजल्ला गया है किसी जज के ज़रिए इम्पीचमेंट का। हमारी असेसमेंट ये है कि अगर कल को इम्पीचमेंट हो भी जाती है जी, तो जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, तो वो तो हमने देखा बरस हा बरस हो गए, इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये जो बाइडन है, रोनाल्ड रीगन है, या जो यानी आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो जो पॉलिसी बन गई वो सिर्फ उस सदर की नहीं है। लिहाजा ठीक है, बॉटम लाइन ये निकली कि अगर फर्ज करें कल को इम्पीचमेंट हो जाती है, सदर ट्रंप को निकाल दिया जाता है, तो जो ईरान के बारे में इजराइल चाहता है, जो उसके मज़मूम इरादे हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं जो पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट है, कराची में भी आज है, उसके बाद 8 फरवरी को लाहौर में होगा, आप समझते हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट किसी एंड गेम के साथ, कोई वाज़े एजेंडे के साथ है, या फिर बस एक दबाव बढ़ाने की कोशिश है? देखिए, ये इसका पूरा द रीजन फॉर द स्ट्रीट मूवमेंट इज कि दबाव बढ़ाओ, मगर स्ट्रीट मूवमेंट ऑपोजिशन का कहना है कि दैट शोज के उनके पास क्या स्ट्रेंथ है। इस वक्त हम कह रहे हैं ऑपोजिशन सड़क पे है, मैं कहता हूं ऑपोजिशन तो सड़क पे हैं, ऑपोजिशन के सपोर्टर्स हैं वो भी सड़क पे आ गए हैं। आखिर क्या वजह था कि उसको ग्रीट करें? एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ग्रीट करता है वो अफरीदी को, उसको टोपी पहना के इशारा देता है, और अब हमें पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा नहीं मैं तुम्हारे को नहीं मिलूंगा। अरे भाई, पहले क्यों कहा तुम मिलोगे? नहीं, तुम उधर नहीं जा सकते। अरे तुमने तो कहा आओ करो, तुमने तो बल्कि इजाजत दी थी। कल हम बैठ के कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो रहा है। अब क्या हुआ है? अब ना तुम उसको मिलना चाहते हो, ना तुम उनको परमिशन देना चाहते हो।
تو واٹ از اٹ دیٹ, تو کیا چاہتے کیا ہو, کیا تم نے کیوں کر رہے ہو یہ؟ تم کریک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے تو شروع سے کرتے, کریک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے اس وقت کہتے نہیں تم نہیں آ سکتے, جو بھی وجہ ہو, سچویشن از سچ, ہم لوگ بزی ہیں ان سم تھنگ ایلس, نہیں یہ اس وقت نہیں ہو سکتا, مگر تم نے ان کو کہا آؤ 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 تمہارا حق ہے یہ وہ. سو واٹ از دا ریزن ٹو withdraw the invitation, and to withdraw the invitation without any explanation. ایک دیکھیے, اگر گورنمنٹ اس لیے ان کو نہیں دے رہی ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی خاص انڈیپینڈنٹ نیوٹرل کامنٹری مجھے نہیں ملا ہے کہ حیدرآباد میں کتنے لوگ آئے تھے اور کیسا گریٹ کیے تھے, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد تو ان کو جانے دیا, مگر واپس میں ان کو کراچی کے راستے پہ آپ روک رہے تھے. واٹ سارٹ آف لاجک از دس؟ اور اگر گھبرا گئے ہو کہ بہت لوگ نکل رہے ہیں تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا؟ یو ہیڈ نو آئیڈیا؟ آپ کے پاورز آف آبزرویشن انٹیلیجنس کچھ نہیں ہے؟ ابے بھائی یار, خدا کے لیے سمجھو کیا ہو رہا ہے اس ایریا میں. کراچی میں ہر دوسرا تیسرا آدمی کھانا نہیں مل رہا ہے اس کو, یہ تو پورے ملک میں ہے. ایوری سیکنڈ پرسن ان پاکستان از آن دا پاورٹی لائن. دیز آر فیکٹس. صحیح بات. میر صاحب, اسٹریٹ موومنٹس کی آپ کیا سگنیفیکنس سمجھتے ہیں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں, اور پھر خاص طور سے پی ٹی آئی کے کیس میں کیا یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ میں کئی شادیوں پہ جاتا ہوں, لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, پوچھتے ہیں, جواب دیتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے. ان کی پلس مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, کیونکہ ہر بڑے سے بڑا آدمی, ایک پرانا چیف جسٹس بھی لے لو, پرانا کوئی جنرل بھی لے لو, پرانا کوئی سیاستدان بھی لے لو, وزیر بھی لے لو, ساروں کے منہ سے یہ نکل رہی ہے بات, یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ بڑے ریسپانسبل لوگ رہے ہیں. چلو یہ تو ان کا ہو گیا. غریب آدمی سے بات کرو, وہ ہلالی صاحب نے آپ کو سنا دی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے تو یہاں وہ سین یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نیرو کا نام, تو نیرو فیڈل ویل روم برنٹ. تو اب ہمیں چاہیے کہ نیرو کو چاہیے کہ بھائی روم کو برن نہ کرنے دو, آپ خدا کے لیے بیٹھ کے بات کر لو. ہم جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے یہ سچویشن خراب ہو جائے گی. ہمارے لوگ ابھی بھی باشعور ہیں, بڑے نیشنلسٹک ہیں ان کمپیریزن کے باقی ملکوں کے. ہم جو دیکھ رہے ہیں جو تباہی مچا دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر, ہمارے ایسے لوگ نہیں ہیں. ہمارے اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ اوور دا لمٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان میں کافی سینس آ گئی ہے. لیکن اس سینس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو ریشنلزم. ریشنل نہیں آ رہا ہمارے پاس. یہ ریشنل کیوں نہیں آ رہا ہمارے پائی اب جو ہلالی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ چیف منسٹر نے بعد میں کہا ہے, کیا ان کو کوئی لیٹ انسٹرکشنز ملی ہیں؟ انسٹرکشنز I'm sure ان کی پارٹی سے ملی ہوں گی. تو اگر ان کی پارٹی ایک سیکشن کہتا ہے کہ آ جاؤ, دوسرا سیکشن کہتا ہے کہ مت آؤ, I mean what kind of a joke is this? What kind of a joke is this? پولیٹیکوز میں کہوں گا وہ بالکل کہیں گے آؤ, بیکاز میں نے پہلے بھی فور کاسٹ کیا تھا اگر عمران خان اپنے کارڈ صحیح کھیل لیتا تو فیوچر الائنس پی 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 اور پی ٹی آئی کا ہوتا. لیکن عمران خان وہ چڑھ گیا کبھی نواز شریف کے پیچھے, کبھی زرداری کے پیچھے, کرپشن اور بھائی باقی دنیا میں اور بھی مسئلے ہیں. تو the question is باقی مسئلوں کو نہیں چھوڑا, اس نے سیاست نہیں اچھی کھیلی جو کہ اس کو کھیلنی چاہیے تھی. اب بات آتی ہے پی 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 بڑی شروڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ سمجھ جاتی ہے. اس کے پاس دو اس وقت آپ کہہ لو کہ اینگلز ہیں. کیا ہم پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے رہیں یا عوام کی نبض جو نظر آ رہی ہے ہم عوام کی نبض پہ کریں. انہوں نے آپ کو ایک ٹیسٹر تو دے دیا کہ چیف منسٹر کو ریسیپشن دی, ہر چیز دی, اور آپ دیکھ لو کہ وہاں کیسا گزرا. اب بات آتی ہے کہ اس کے اندر ایک جو چیف منسٹر نے بھی جو اسپینر ان دی ورکس ڈالا ہے, یہ کیوں ڈالا ہے؟ It's a big question on this one. یہ کیوں آیا کہ جب ہر چیز اسموتھلی چل رہی تھی اور all of a sudden آپ کے چیف منسٹر بیچ میں کچھ کہیں بولے. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی 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 کا ایک ٹیسٹ ہے.
ठीक है। पीपीपी का बहुत बड़ा टेस्ट है। पहला टेस्ट डेमोक्रेटिक पास कर गया, वैल्यूज। सेकंड टेस्ट के अंदर उसको कंपार्टमेंट आई है अभी। अब ये जो कंपार्टमेंट है, ये क्या इसका रीटेस्ट होगा या अब आगे चलेंगे? सो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। पीएमएलएन क्या रोल प्ले करता है, ये अब हम वेट करेंगे, बिकॉज आई कैन अश्योर यू पीएमएलएन खुश नहीं होगी कि जब इन्होंने देखा कि ऐसी ठीक है। रिसेप्शन इनको कराची में मिली है। सो ये अभी एक मैं समझता हूँ कि एक नई कहानी है, जो कि कहानी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है जी। नजमो साकिब साहब, आपको क्या लगता है स्ट्रीट मूवमेंट पीटीआई की कितनी कामयाब हो सकती है, और जो एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं, क्या स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए वो हासिल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो ये सारा कुछ जो है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, 2-3 दिन पहले सूबों के ताउन की बात हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कहा कि ताउन करना चाहिए वफाक के साथ, और 2 ही दिनों में मुझे ये सारे का सारा होता हुआ बिल्कुल नज़र भी आ गया कि बैनुल सूबाई ताउन जिसको बोलते हैं, इंटर प्रोविंशियल हारमनी जो आपकी होती है। देखिए ना, जिसने कोयटा में होना था वो इस वक्त लाहौर में है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूवमेंट चला रहा है। एक उधर होना था, इधर है। वो जिसे पेशावर में होना था वो पहले लाहौर गया, फिर उसके बाद हैदराबाद, और अब कराची में है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसन इकबाल साहब से ये कहा है कि आप प्लानिंग मिनिस्टर हैं, लेकिन देखिए पेशावर में ये नहीं हो रहा, वहाँ के प्रोजेक्ट जाके चेक कीजिए। तो वो वहाँ से पेशावर की तरफ रवाना हो गए हैं। अब सिर्फ 2 चीज़ें होनी हैं कि सरफराज बुगटी साहब ने पिंडी में आना है, और मोहतरमा आपकी जो मरीम नवाज साहब है उन्होंने पेशावर जाना है। मुझे तो ये बैनुल सूबाई ताउन नजर आ रहा है। क्या बात? मुझे तो ऐसे लग रहा है इससे अच्छी इंटर प्रोविंशियल आपकी हारमनी हो नहीं सकती। जिसको जहां होना है, सुहेल अफरीदी साहब को पेशावर में होना चाहिए। वहां पे देखे तो सही कितने बंदे मर रहे हैं, दहशतगर्दी का हिसाब किताब है, और वो उधर है। इसलिए कि बैनुल सूबाई ताउन बड़ा जरूरी है। क्या बात? वो चकजई साहब जिसको कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े बड़े अलकाबात देते थे, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चला रहे हैं लाहौर में। उनको कोयटा में होना चाहिए। तो मुझे तो ये एक अच्छी, मेरे लिए तो बड़ी खुशकुन सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो शेक्सपियरियन ड्रामा चल रहा है ना आपका, ये होगा मुंताज आपका 8 फरवरी में। देखिए 8 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि एहतजाज होगा, पता नहीं सड़कों पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और यार वो सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि 8 फरवरी है। 2 साल पहले हुआ था जनरल इलेक्शन, हमारे साथ हो गया हाथ। हम उसको जो हाथ हो गया हमारे साथ, हम उसको याद करना चाहते हैं। कुछ तल्ख यादें हैं जो हम करेंगे। इसके अलावा मुझे बताइए और क्या है? क्या 8 फरवरी को जो होगा वो खान बाहर आ जाएगा? खान को बाहर आना चाहिए, बहुत जरूरी है उसका, लेकिन ये तरीका नहीं है, इससे नहीं आएगा। और एक शेर सुना के इस वक्त की बात पूरी करता हूं जी। आप देख लीजिए नून लीग को और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को, वो जो एक दूसरे के गिरेबान और सड़कों पे लाशें घसीटनी और फलां का ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और जरदारी पैसे खा के चला गया, और नवाज शरीफ ये है वो है। अब आप वो देख रहे हैं कि दोनों एक साथ हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अचकजई साहब और बाकी लोग जो हैं, खासतौर पे वो परिंदे पीटीआई के जो उड़ने वाले अभी वापस आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा के पीटीआई को जो है वो हाईजैक किया जाए। तो अहमद फराज साहब का एक शेर सुनाता हूँ, उसमें ये सारी सिचुएशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। शेर सुनिए जी। अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा न था। ठीक है, लेकिन नजमुल साकिब साहब, अब जो एहतजाज की सियासत हो रही है, आपने उसके ऊपर बड़ा एक अच्छा सार्कास्टिक तज्जिया दिया है कि आपको तो कोऑपरेशन नज़र आ रही है, लेकिन जो पीटीआई कह रही है कि हमें ये करने नहीं दिया जा रहा, कराची में भी वो यही बोल रहे हैं कि हम पे क्रैकडाउन किए गए, जबकि सिंध गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जी हमने आपको एक ग्राउंड दे दिया है, लेकिन आप सड़कों पर ना निकले हैं, हमारी ट्रैफिक रुकती है। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट, आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट कसूरवार है या पीटीआई कसूरवार है? वो दोनों तो एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं इसमें कसूरवार सिस्टम है हमारा। सैयदा, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई अगर इस वक्त कह रही है जी कि उनके काफिले को हैदराबाद से जो है वो कराची नहीं आने दिया गया, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, या इससे पहले
جب یعنی گنڈاپور صاحب آتے تھے پشاور کی سائڈ سے اس طرف تو یہی ہوتا تھا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت نون لیگ والے کیا کر رہے تھے؟ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپوزیشن والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ جلسے کرنے کون دیتا ہے؟ سوری, جلسے مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے ہاں اتفاق سے ہمارے ہاں اپوزیشن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا یہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے. جی. جمہوریت کی جو بنیادی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے پازیٹیو, اور وہ گورنمنٹ پہ چیک رکھتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جل رہا ہے اگر کوئی ایک شہر تو اس میں یہ ہوگا جی ہماری ذمہ داری نہیں, ہم تو اپوزیشن میں ہیں. کون روک رہا ہے اپوزیشن کو, دنیا کی کسی بھی اپوزیشن کو, کہ اگر آپ کا غریب آدمی جو ہے وہ, جس طرح یہ ہلالی صاحب نے کہا کہ کراچی میں لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں, اپوزیشن کو کون روک رہا ہے کہ وہ سبیلیں لگائیں, وہ جا کے یعنی دریاں اور چٹائیاں بچھائیں اور غریب لوگ جو بالکل بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں؟ کون روک رہا ہے؟ کانسیپٹ ہی غلط ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ شکایت ہے کہ جب یہ روکا گیا, جلسہ نہیں کرنے دے رہے, ہمارے لوگ پکڑ لیے, تو آپ نے بھی تو اپنی دور حکومت میں ایسا ہی کیا تھا نا, تو قصور سسٹم کا ہے. ویری بیوٹیفلی سیڈ. جی میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, دو تین چیزیں ہیں. the thing is, وہ میں نے پہلے بھی کہا کئی دفعہ کہ what goes around comes around. ایک لیکن یہ جو ابھی آپ نے رامین ایک پوائنٹ ریز کیا ان کی گورنمنٹ کا کہ جی ٹریفک رک جاتی ہے, اور بھائی جب آپ جلسے کرتے ہیں اس وقت ٹریفک نہیں رکتی, اس وقت کیا ٹریفک چلتی رہتی ہے آپ کی. سر جب پروٹوکول جا رہا ہوتا ہے ان کا تب نہیں ٹریفک رکتی. پورا ایبسلیوٹلی جب تو اس وقت جا رہا تھا. تو اب صرف یار جمہوریت کی بات کرتے ہو, یہ اگر شور کرتے ہیں آپ ان کو اندر کر دیتے ہو, خدا کے لیے یار کچھ تو رحم کرو. میں نے بار بار کہا ہے, یاد رکھو میری بات کو, وہ جب باہر آ جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم ایسے رستے پہ جائے کیوں؟ صحیح بات ہے کہ جب آگے جا کے جس کے دروازے بند ہو, ہم نے دروازے کھولے رکھنے سب کے. وینجنس کا کلچر ختم کرنا. یہ وینجنس سے زندگی اور دنیا نہیں چلتی. مجھے ہسٹری میں پلیز مجھے ایک انسیڈنٹ بتا دیں کہ وینجنس سے کچھ چلی ہے. جو ریونج کرنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اندر جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ ہے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی بات کریں گے اس مسئلے کی جو کہ روزانہ کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتا ہے, مگر اکثر پالیسی بحث میں پس منظر میں چلا جاتا ہے. پاکستان کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بحران نظر آتا ہے. کراچی ہو, لاہور ہو یا اسلام آباد, عوام کے لیے سفر کی سہولیات میسر نہیں ہے, ایٹ لیسٹ سیف سفر کی سہولیات میسر نہیں ہے, بلکہ روزمرہ کی جد و جہد بن کر رہ جاتا ہے سفر. دفاتر ہوں, تعلیمی ادارے یا اسپتالوں تک پہنچنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں بسز پہ کھڑے ہو کر, اور پھر اوور لوڈڈ بسیں آتی ہیں, اس میں سفر کیا جاتا ہے. غیر یقینی روٹس کے باعث وقت, توانائی اور ذہنی سکون کھو دیتے ہیں. کہیں بس سٹاپ موجود نہیں ہے, کہیں اسکیجول نہیں ہے, کہیں گاڑیاں اتنی پرانی ہیں کہ سفر خود ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ صرف تاخیر یا رش کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ حفاظت, وقار اور رسائی کا سوال بھی ہے. خواتین, بزرگ, شہری اور معذور افراد کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کس حد تک قابل استعمال ہے؟ کیا ہماری شہری منصوبہ بندی آبادی کے پھیلاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ اور جب سہولت میسر نہ ہو تو لوگ نجی گاڑیوں کی طرف ظاہر جاتے ہیں, پھر ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے مزید ٹریفک, آلودگی اور مہنگا ایندھن. پی جے میر صاحب, اگر میں آپ سے کہوں ڈائسیکٹ کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ابھی تک ریفارم کیوں نہیں ہو سکی پاکستان میں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں نے ایک آئی جی کو اور ایک ڈی آئی جی کو دونوں کو کہا کہ جی یہ جو ٹریفک ہے اتنی گندی ہے ہماری, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اتنی گندی ہے کہ لوگوں کو جو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے آپ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا اینگزائٹی اینڈ ٹینشن اس ٹریفک کی وجہ سے. ٹھیک بات. یہ پوچھے کسی ڈاکٹر سے, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ ایک مینٹل ٹراما میں چلے جاتے ہیں جس طرح کی ہماری ٹریفک ہے. موٹر سائیکلسٹ آپ نے دیکھا ہے مڈل آف دا روڈ چلا رہے ہیں. جی. آپ جن کو لائسنس ملے ہوئے ہیں, سفارشی لائسنس لے کے وہ روڈ پہ چل رہے ہیں. آپ کا جو گورنمنٹ کا بس ڈرائیور ہے مڈل آف دا روڈ بس چلا رہا ہے. آپ کی ساری ٹریفک جو ہے وہ امریکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, پاکستان میں لیفٹ ہے, یہاں رائٹ پہ چلا رہے ہیں گاڑی. ہر بندہ مین فاسٹ لین پہ چل رہا ہے گاڑی. مجھے بتا دو موٹر وے کے اوپر بھی
تو جب تک ہم اپنی پولیسنگ تکڑی نہیں کریں گے, ہماری پیٹرولنگ صحیح نہیں کریں گے, آپ آگے چینج نہیں ہوں گے. آپ کے بچے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی وہ ویگنز ہوتی ہیں, جس بے دردی سے وہ بھرے ہوئے بچوں کو آگے لے کے جاتی ہے وہ ویگن, کئی گری ہیں, بچے انجرڈ ہوئے ہیں, شکر ہے کو مرے نہیں لیکن انجر ہوئے ہیں. تو کل اگر بچے آپ کے اسکول جاتے اور آتے اگر مر جائیں تو مجھے بتاؤ یہ کس کا قصور ہوگا؟ آپ کا اپنا جو ڈرائیور ہے. یہ پاکستان میں ایک نئی چیز ہے, لائن نہیں لگانی, بالکل ایکسٹریم لیفٹ سے جا کے ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. یہ مجھے بتاؤ, بریکنگ آل ڈیسنسی, روڈ کٹسی, آپ لیفٹ پہ جا کے کھڑے ہوتا ہو تاکہ بتی گرین ہوگی تو آپ آگے نکل جاؤ گے. یہ تو ہماری بدتمیزی ہے. ہمارے اندر اتنی کٹسی نہیں ہے. آپ نے ٹریفک کی بات کی, ہمارے اندر اتنی کٹسی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی آ رہا ہے اس کو جگہ دے دو, جانے دو. ہم جانے بھی نہیں دیتے, وہ بھی اندر پھنس جائے گا, آپ بھی پھنس جائیں گے, ادھر بھی ادھر. آپ کو صرف 3 گاڑیاں چاہیے پاکستان میں, آپ روڈ بلاک کر دیں گے. سو ہمیں بہت اس پہ کام کرنا ہے. یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. اس پہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے, ہماری پوری قوم جو ہے یہ مینٹل ٹراما میں رہے گی. آپ خطرے کے ساتھ ہے. ایک گاڑی جو ہے رامین, ایک گاڑی یہ لوڈڈ بلٹ ہوتی ہے, گولی ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جب ٹکر لگی تو 6 بندے 1 منٹ میں جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بسیں کس طرح روینز میں گرتی ہیں, کینینز میں گرتی ہیں, کس طرح گرتی ہیں, بیکاز پیپل ڈونٹ کیئر. اور آپ کی نمبر 1 ایک اور جو بات ہے, آپ کی گاڑیاں جو دھواں دیتی ہیں, ہم انوائرمنٹ کی بڑی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دو ان گاڑیوں کے اندر کیٹالیٹک کنورٹرز لگے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں لگے ہوئے. پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا گاڑی دھواں دے کے جا رہی ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ چیف منسٹر جو پنجاب کے یہ کر رہی ہے. دیکھو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بات. شی از ڈوئنگ اٹ اینڈ I'm so happy that something is being done between all of this. افریدی صاحب واپس آئے, اپنے پروونس میں آئے, کچھ کام کریں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کرے کچھ وہاں بھی بہتری آ جائے گی, کچھ بہتری ہے. پالیسی کا ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ کا پارٹ تو بنے نا. نظم ثاقب صاحب, مجھے اپنی یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ گیا اس ڈسکشن سے, جب میں بس میں ٹریول کیا کرتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ میں, اور میں یونیورسٹی کے اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی تھی اور بس آتی تھی ایک میرے روٹ کی, اور وہ اتنی بھری ہوتی تھی کہ اس بس کا دروازہ بند نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا, لڑکیاں باہر لٹکی ہوتی تھیں. اتنی ڈینجرس سچویشن. پھر چنگچی ہم دیکھتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے لاہور میں تو چنگچی چلتے ہیں, وہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں, الٹ جاتے ہیں, لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی پالیسی فریم ورک نہیں نظر آتا اس پر. اس لیے کہ یہ پرائیویٹ ہے نا, لوگ, یہ گورنمنٹ کی تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کہیں جی کہ حکومت یہ نہیں کرتی, حکومت وہ نہیں کر رہی. اتفاق کی بات ہے آج 21 رجب ہے, اور 21 اور 22 رجب کی کچھ ہوتا ہے, کچھ شیرینی وغیرہ بانٹتے ہیں. تو سمینہ وقار ہیں ہماری انفارمیشن منسٹری کی بہت یعنی سینئر آفیسر تھی, وہ ریٹائر ہو گئی ہیں. ان کے میاں ہیں وقار صاحب, بہت زبردست, وہ آرکیٹیکٹ ہیں. تو ان کے گھر سے میں جب شیرینی کھا کے نکلتا ہوں تو باہر ایک آدمی مجھے ملتا ہے, تو وہ ہوتا ہے نا, پہچان لیتا ہے آدمی اور کہتا ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ ایک بات کر دیجئے گا, کبھی اگر موقع ملے, اتفاق دیکھیے کہ وہ آج ہم زیر بحث ہی وہ چیز لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں, اس نے مجھے بتایا کہ 70 روپے لگتے ہیں فیض آباد سے کھنہ پل تک, لیکن اگر فیض آباد سے آپ نے ہائی وے تک جانا ہے تو 30 روپے لگنے چاہیے, لیکن یہ ظالم 70 ہی لیتے ہیں. اب آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم باتیں کرتے ہیں, ہم تو 100 روپے کے نوٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ادھر دیکھیے, عوام کو دیکھیے جن کو یہ ہے کہ وہ کسی سٹاپ پہ نہ, یعنی اٹھا لیتے ہیں سواری کو, وہ جو مسافر کو اٹھا لیتے ہیں کہیں سے بھی, لیکن اگر مسافر کہے کہ جی آپ نے ہمیں وہاں اتارنا, کہتے ہیں نہیں یہاں سٹاپ نہیں ہے, آپ اتر نہیں سکتے. 30 کی گنجائش ہے کسی منی بس میں یا کسی ویگن میں, اس میں 40-50. اور پھر خواتین کی جو آپ نے یعنی ابھی بات کی ہے, اب مثلا خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو اس نے, کنڈکٹر نے جو دروازہ کھولنا ہے نا, وہ ان کے کندھوں کے اوپر سے جا کے دروازہ کھولنا ہے اس نے. اس ظالم کو کوئی کسی قسم کی تمیز نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ سارا کچھ جو ہے کیا اس کا حکومت سے تعلق ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. اچھا, حکومت سے اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ یہ سارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا بھر میں ہوتا ہے نا, اس میں حکومت چلاتی ہے, بسیں چلتی ہیں, اور حکومت کر رہی ہے. کبھی گرین بس کا سن لیتے ہیں, کبھی کسی ٹرین کا, کبھی کسی میٹرو کا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو آپ نے مینٹین کر کے چلانا ہے, صرف افتتاح تو نہیں کرنا نا. صحیح بات ہے. تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی. بیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, توجہ دیں
اور اس کو کسی ایسے طریقے سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا مطمع نظر ہو عام عوام جس کے لیے 40 روپے 30 روپے 70 روپے اس دور میں بھی اس کی اہمیت ہے. اور آپ یقین کیجئے جب اس نے کہا نا کہ جہاں 70 روپے لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو بیچ میں اتارتے ہیں ادھر 30 کیوں نہیں لیتے, تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہے میرا پاکستانی, یہ ہے وہ عوام جس کی ہم بات کر کے ووٹ لے کے بنتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے منسٹر بنتے ہیں. کسی کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے اصلی مسائل کہاں پہ ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کیسی چل رہی ہے, لوگوں کی زندگیاں کیسی چل رہی ہیں. ٹھیک بات ہے. ہلالی صاحب, ایک اور امپورٹنٹ اینگل میرے ذہن میں آیا کہ خواتین کی امپاورمنٹ نہ ہونے کی ہمارے ملک میں ایک بڑی وجہ کمیوٹ کا مسئلہ بھی ہے کہ ان کے پاس سیف ویز نہیں ہیں ٹرانسپورٹیشن کے جس کے ذریعے وہ ایجوکیشن سینٹرز تک یا اپنے آفیسز تک آ جا سکیں, اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کو چھوڑنی پڑ جاتی ہے چیزیں, وہ پرسو نہیں کر پا رہی ہوتی کیونکہ یا تو کوئی چھوڑنے لینے والا نہیں ہوتا, ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی اگر طرف وہ دیکھیں تو گھر والے نہیں جانے دیتے کہ بھائی سیف نہیں, اور واقعی سیف نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میرے خیال میں کہ اس کا ایک علاج ہے, میں بتا رہا ہوں ہے, مگر پھر آپ کہیں گے کہ ادھر نہیں ہو سکتا, شاید نہیں ہو سکتا. اچھا, کیا مگر ایک علاج ہے اس کا. اگر آپ ایک قانون نکالتے ہیں کہ جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں فرام فیڈرل سیکرٹریز پروونشل سیکرٹریز ٹو دی پیون, یہ جو ہے دفتری, اس کو سب کو صرف اور صرف بسوں میں آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, اور اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ بے شک یا پارک کر دیں یا گورنمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں لے آئیں, اور اگر نہیں لاتے ہیں آپ پوچھیں ان کو کدھر ہیں, اور آپ ان کو چیک کریں کہ اگر ان کی وائفز کو چلا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو دے مسٹ یوز دا بس. یہ پارلیمنٹیرین سے شروع کریں. ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں گورنمنٹ سب گورنمنٹ امپلائیز انکلوڈنگ منسٹرز آئیں گے جائیں گے, اور یہ وہ. دوسری بات ہے جو پبلک بسز ہیں ان میں ایک مارشل آگے اور پیچھے بٹھا دیں, اس کے پاس بندوق بھی ہونا چاہیے اور ایک چھڑی بھی ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں آپ بتا دیں. تیسری بات ہے کہ ہر بس ہر شہر میں ہر میل پہ ایک بس سٹاپ ہوگا. یہ جو بیچ راستے میں کھڑا کرتے ہیں بس, ایک لات مارتے اور 2-3 لوگ گر جاتے ہیں اور ان کا جو سامان رہ جاتا ہے پھر اس کو پھینک کے چلے جانا, دیٹس ناٹ آن. یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. ایسا آپ کرو تو شاید کچھ امید ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں تو دس از, یہ تو 78 ایئرز میں جب آپ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو نہیں ارینج کر سکے, ایک پورا ملک کیا چلائیں گے. سو انفارچونیٹ, سو انفارچونیٹ. جی میر صاحب شارٹ کامنٹ کیجیے گا, ٹائم کم ہے. میں یہ صرف کہوں گا, ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے, برطانیہ میں نے چانسلر آف دی ایکسچیکر اور منسٹرز اینڈ پارلیمنٹیرینز ٹیوب یوز کرتے ہیں, ٹرین یوز کرتے ہیں, بسیں یوز کرتے ہیں. اسٹیٹس سمبلز نہیں ہے نا یہاں کی طرح. اور میں آپ کو ایک بریفلی بتا دوں, میں گیا تھا ناروے, پرائم منسٹر ناروے کا انٹرویو کرنے کے لیے. میں باہر پارلیمنٹ پہ کھڑا ہوں اوسلو میں, تو میں ایک بندے سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ پرائم منسٹر کب آئیں گے. اس بندے نے سائیکل پہ اترا, اس نے کہا آئی ایم دا پرائم منسٹر, اور مجھے اندر لے گیا انٹرویو کے لیے. یہ ہوتے ہیں لوگ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.